السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، عشر الاواخر رمضان کے اندر وہ فرصت کی گھڑیاں ہیں، وہ عظیم گھڑیاں ہیں، وہ قیمتی وقت ہے کہ جس کا دنیا کے اندر ہمیں کوئی نعم البدل نظر نہیں آتا۔ ہم اپنی پوری عمر لگا دیں تو یہ وہ قیمتی گھڑیاں اور یہ وہ ساعتیں، یہ وہ 10 راتیں جو ہیں، ان کا مقابلہ ہماری پوری عمر بھی نہیں کرتی، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ افضل ترین رات ہے، اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یہ نہیں کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، اس سے افضل ہے، اور کتنی افضل ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ رات کی عبادت جس رات اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ بھی دلیل اس سے ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کہ جس رات وہ قرآن نازل ہوا وہ رات اتنی عظمت والی بن گئی۔ تو وہ قرآن جو ہمارے درمیان 24 گھنٹے پورا سال ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، ہم کتنے غافل ہیں اس سے کہ اسے اپنے دل کے اندر کیوں نہیں اتارتے، کیوں نہیں اس کی 2 3 آیات روز حفظ کرتے، تاکہ وہ نور اور مبارک کتاب جو جس رات نازل ہوئی، اس رات کو اللہ نے اتنی فضیلت اور اہمیت دی، اور جس دل میں وہ قرآن آ جائے گا، وہ دل اور وہ شخص کتنا عظیم ہو جائے گا۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جو سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ کا حافظ ہوتا، جل فی اعیننا، ہماری آنکھوں میں جلالت اور عظمت ہوتی، اس کی عزت ہوتی، احترام ہوتا۔ اور عبداللہ ابن عمر نے 7 سال لگائے سورہ بقرہ کا علم، اس کا فہم، اس کی بصیرت، اس کی تلاوت، اس پر عمل، یہ سارا کچھ سیکھا۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے حافظ تو بہت ہیں، لیکن عمل کرنے والے اور علم سیکھنے والے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ تو قرآن حفظ بھی کیا جائے، اسے سمجھا بھی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اس رات میں سب سے افضل ترین کیا کام ہے، اور اللہ کروڑوں رحمتیں بھیجے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور خاص کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، کہ امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دیں ان کے سوالوں کی وجہ سے، کہ نبی علیہ السلام سے یہ پوچھتی ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یا رسول اللہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو، یہ صحیح ابن ماجہ کے اندر 3119 نمبر حدیث۔ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، میں پا لوں، تو کیا اللہ سے دعا کروں؟ قال تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہنا اللہم انک عفو، اے میرے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تیرا نام ہے، اسم ہے عفو، جو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھ سے درگزر کر اور مجھے معاف کر دے۔ تو دیکھیں اس دعا کے اندر یہ وہ دعا جو افضل ہے، جیسے پوری سال کے دنوں میں، پورے سال کے اندر افضل ترین جو گھڑیاں اور ساعتیں ہیں وہ لیلۃ القدر کی ہیں، اور تمام دعاؤں میں افضل اس رات کی دعا یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ صدیقہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھ سے درگزر کر۔ اس دعا کا سر اور مفہوم کیا ہے اور کتنا عظیم ہے؟ عفو جو ہے اور یحب العفو، تو معنی اس کا ہے عفوت عن شیء اعف عنہ اذا ترکتہ، یعنی میں نے کسی چیز سے درگزر کیا کہ اگر اسے چھوڑ دیا۔ وعفا عن ذنبہ اذا ترک العقوبۃ علیہ، اور کسی کے گناہ کو معاف کرنا، کسی کی غلطی کو معاف کرنے کا مطلب ہے اس پر اسے سزا نہ دینا۔ تو عفو جو ہے وہ کثیر العفو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والے ہیں۔ ابن جریر الطبری کہتے ہیں ان اللہ کان عفوا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، ای ان اللہ لم یزل عفوا عن ذنوب عبادہ، اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں بندے کے گناہوں پر اور اسے سزا نہیں دیتے جب تک وہ شرک نہیں کرتے، جامع البیان کے اندر یہ ذکر کیا۔ اور سعدی کہتے ہیں العفو الغفور الغفار، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معروف ہے اس چیز کے ساتھ کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے، اور
بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اس کا کرم، اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور رستہ کیا ہے معافی کا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی 82 نمبر آیت میں کہتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ غفار مبالغہ کا صیغہ ہے، لمن تاب وآمن، جو توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت پہ چلے گا، ہدایت کو اپنائے گا۔ تیسیر الرحمن تفسیر کے اندر تو دیکھیں اس آیت کریمہ میں، طٰہٰ کی اس آیت میں بتا دیا کہ رستہ معافی کا کیا ہے، توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت پر چلنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت، یا لوگوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے میری کتاب اور سنت کو اگر تھام لوگے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ غفران کے معنی ہے ستر، غفران کا معنی ہے ستر، اور اس سے ابلغ جو ہے وہ ہے عفو، جس کا معنی ہے مٹانا۔ غفران کا معنی ہے معاف کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، مطلب ہے کہ پردہ ڈالتا ہے، اور قیامت کے روز بھی جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے بندے کو قریب کر کے کہے گا تو نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، میں نے دنیا میں تجھ پہ پردہ ڈالا، آج بھی پردے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، تو میں تجھے سے معاف تجھے کرتا ہوں، لیکن اسے یاد کروائے گا۔ لیکن عفو کا معنی یہ ہے کہ اسے یاد بھی نہیں کروایا جائے گا کہ تو نے فلاں کام کیا، تو نے فلاں کام کیا۔ یہ قلم پھیرنے والی بات ہے، اور اس کے اثرات جو دل پر گناہوں کے پڑتے ہیں، سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اور وما اصابتکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسب الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمینوں خشکی کے اندر، سمندروں اور زمینوں کے اندر جو فساد ہے وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو گناہ جو ہے اس کے معاصی کے دلوں کے اندر جو ہے نقطے اور سیاہ ہو جاتا ہے، تو یہ سارے نقطے مٹ جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو یہ بڑی جامع اور عظیم دعا ہے، ان اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسے کثرت سے یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے، رات میں جاتے آتے، یہ دعا بندہ بھولے نہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی استجابت کی، اور یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو دل صاف شفاف ہو جائے گا، گناہوں کے اثرات مٹ جائیں گے، اور جب جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا، پکڑ بھی نہیں ہوگی، آزمائشوں سے بچ جائے گا، مصیبتوں سے بچ جائے گا، بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کی عافیت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے معافی، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی معافی جس کے وہ گناہ جو ہیں ان کے اثرات بھی ختم ہو جائیں، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عفو جو ہے اپنی ذات میں بھی استعمال کرنی چاہیے، کہ ہمیں بھی درگزر کرنا چاہیے، لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، خادم کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے کہ کتنا اسے معاف کریں، فرمایا ایک دن 70 دفعہ، ایک دن میں اگر وہ غلطیاں کرے تو 70 دفعہ بھی اس سے درگزر کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے، اور بعض روایت میں 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتے اور توبہ کرتے، اور اللہ کے گناہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے اور اگلے گناہ سارے معاف تھے، اور معصوم عن الخطا تھے، اور پھر بھی یہ حال تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بس درگزر کرو، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ وان تعفوا اقرب للتقوی، اور معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ عظیم دعا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، ہم سے معاف کر، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ دھو ڈال، اے اللہ ہمارے گناہوں سے صاف کر دے، ہمارے اجسام کو طاہر کر دے، پاک کر دے ہمارے گناہوں کے اثرات سے، جو ہمارے دماغوں پر اثرات پڑ چکے ہیں، جو ہماری فکریں گندی ہو چکی ہیں، جو ہماری فکریں اور سوچوں پر وہ گناہوں کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں وہ نقطے لگ کے، اے اللہ اس دل کو صاف اور صاف کر دے، طاہر کر دے، پاک کر دے، گناہوں کی غلاظت سے دھو دے ہمیں۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے، اس دعا کو کبھی نہ بھولیں۔ خاص کر عشر الاواخر کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے زوجہ مطہرہ جن کے بارے میں پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر عورتوں میں فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، ان سے آپ کو پیار تھا اور بڑا تعلق تھا آپ کا۔
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت آپ نے کی، تو یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، مختصر ہے، جامع ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔